عمران خان کی حکومت میں ریلیف ملا ہے؟ رگزئی صاحب ہیں، حسین بگٹی ہے، وہ سب بھی غلام لوگ ہیں۔ بلوچستان میں بہت سارے لوگوں نے پہاڑوں پر چڑھنے کا فیصلہ کیا، آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ آپ دارالحکومت میں آ کے یہاں پر پرامن طریقے سے بیٹھ کے حکومت سے مطالبات کریے؟ یہ ہمارے پاس آخری راستہ ہے۔ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، اختیار والے اداروں کی تربیت ہے ان کی۔ امید کون ہے؟ آخر یہ امید کون ہے؟ پاکستانی ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، کہاں قاتل بدلتے ہیں، فقط چہرے بدلتے ہیں۔ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پچھلے 30 دن سے یہاں پر ایک دھرنا جاری تھا۔ اس کے بعد بلوچستان تربت سے ایک اور مارچ نے اس میں شمولیت اختیار کی، لیکن شمولیت سے پہلے ان کے اوپر سرکار کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا، لیکن 2 دن بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ وہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور آج مزید جو ہے مسنگس پرسن جو جبری گمشدگیاں ہے، مزید لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے سامنے ایک نیو فیملی موجود ہے، ان سے پوچھیں گے، جانیں گے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ یہ جو بندہ، میں اس کو ابڈکٹ بھی کہہ سکتا ہوں، اغوا بھی کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کے مطابق کہ یہ گورنر کے ساتھ تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ عام لوگوں کو اٹھائے جاتے ہیں، اغوا کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ سنا کہ پولیس کے بھی کچھ سرکاری افسران کو بھی اغوا کیا۔ یہ گورنر کا ایک رائٹر بھی تھا، اس کو بھی اٹھا لیا گیا۔ کیا سمجھتی ہیں آپ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جمیل جو ہے وہ گورنر محمد خانہ چکزئی کے پی آر او رہے اور دوران ملازمت ہی ان کو گرین ٹاؤن سے 2015 میں اغوا کیا گیا، جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا۔ ایک سوال ہے، ہم نے ہمیشہ ہی سنا ہے کہ عام لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ ایک سرکاری بندہ ہے جو ایک گورنر کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک گورنر کے ساتھ کام کر رہا ہے تو کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جن لوگوں پہ سال ہر سال جن بچوں پہ انویسٹ کیا گیا، جو بچے ہمارا برین ہیں، جو لکھ رہے ہیں یا جو اپنی بات کہہ رہے ہیں، جو حق کی بات کہہ رہے ہیں، ان سے ہی تو خوف ہے ریاست کو، سچ بات سے ہی تو خوف ہے ریاست کو۔ اور جو سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نسل کشی ہو رہی ہے، نسل کشی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں ایک کالونی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہم یہاں آئے اس لیے ہیں کہ آپ ہمیں ایک مقبوضہ علاقہ سمجھ کر، مقبوضہ علاقے کے لوگ سمجھ کر ہمیں ڈیل نہ کریں، ہمیں اس طرح ٹریٹ نہ کریں۔ ہمارے وہ بچے جو کہ خود کام کر رہے ہیں، وہ خود جو ہے اپنا کنٹریبیوٹ دے رہے ہیں اس سول سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر عام بچہ، بڑا بلوچ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ کو مکان کی ضرورت ہے، مکین کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بلوچستان کی ضرورت ہے، آپ کو وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے سنا ہے ہمیشہ کی طرح کہ بلوچستان میں بہت سارے لوگوں نے پہاڑوں پر چڑھنے کا فیصلہ کیا، آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ آپ دارالحکومت میں آ کے یہاں پر پرامن طریقے سے بیٹھ کے حکومت سے مطالبات کریے؟ کیوں آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا؟ کوئی امید ہے، کوئی امید کی کرن ہے آپ کی نظر میں؟ ہم یہاں پر ہماری بہنیں، بیٹیاں مہرنگ جان کی لیڈرشپ میں یہاں پر آئے ہیں، بچے، وہ صرف یہ سوچ کر آئے کہ یہ ہمارے پاس آخری راستہ ہے۔ جیسے کہ اپنی اسپیچ میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے جو بھی نکات پیش کیے ہیں، وہ نکات ایسے ہیں جس سے آپ لوگوں کو اگر اپنا ملک بچانا ہے، اگر آپ لوگوں کو پاکستان بچانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم جو اپنے آپ کو بلوچستان کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ابھی کس کے لائے عمل پہ کام کر رہے ہیں، وہ کس کی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ دوبارہ ایک اور بنگلہ دیش دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ لوگوں کے پاس آ کے بیٹھ جائیں؟ ہاں، اختیار کا مجھے نہیں پتا، وہ اختیار والے اداروں کی تربیت ہے ان کی، وہ اختیار والے اداروں سے پیدا ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں، اسی لیے وہ اتنے منظور ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ بچیوں کے اوپر، بوڑھی ماؤں کے اوپر لاٹھی اور مکوں لاتوں سے ان کا استقبال کروایا، ورنہ آج تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بلوچ ماں یا بلوچ بیٹی کے سر سے چادر اتارتا۔ ظاہر ہے یہ وہی ادارے کے لوگ ہیں، ان کے پاس بالکل یہ اختیار ہے۔ آپ لوگوں نے سفر کیا، یہاں پر آپ پہنچے، یہاں پر جیسے ہی قافلہ پہنچا تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، اس کے بعد
چند دن پہلے رات کے 3:30 بجے یہاں پر ایک اور حملہ ہوا. جی وہ ہراسمنٹ تھی. وہ ہراسمنٹ تھی جو بھی وہ تھی، اسپیکر کی نہیں تھی، لیکن وہ ہراسمنٹ تھی. لیکن کیا سمجھتی ہیں کہ انتظامیہ نے آپ لوگوں کے آتے ہی انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، اس کے بعد جو ویگو ڈالے میں لوگ آئے انہوں نے اسپیکر اٹھایا یا آپ لوگوں کو ہراس کرنے کی کوشش کی، کیا سمجھتی ہے اس وقت امید کون ہے؟ آخری امید کون ہے؟ حکومت تو نہیں چاہتی. سوسائٹی ہے پاکستان کی، پاکستانی ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے بچے بھائی واپس آ جائیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان ایک اور بنگلہ دیش نہ بنے، تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ پریشر گروپس اپنے بنا سکتے ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہراسمنٹ ہوئی اور جو یہاں پہ جس طرح سے بہت برا تشدد کیا گیا ماؤں کے ساتھ، یہ اصل میں وہ بیچارے جو تشدد کرنے والے تھے وہ بھی خود ظاہر ہے کہ وہ تو، بلکہ ان کے بڑے بڑے بھی، ایون ہمارے جو وہاں کے لوگ ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، شازین بگٹی ہے، وہ سب بھی غلام لوگ ہیں. یہ جو ہے انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے حکم دیا گیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ہراسمنٹ اور یہ ساری چیزیں تو سب کو پتہ ہے کہ 1971 میں بہت ہو چکا ہے. وہاں پہ جس طرح عورتوں کے ساتھ بنگلہ دیش میں ہوا، جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوا، وہ لوگ بہت پہلے اپنی جان چھڑا کر ادھر سے نکل گئے. آخری سوال ہے، الیکشن کی گہما گہمی ہے. اس سے پہلے عمران خان جب حکومت بنا رہے تھے تو اختر مینگل صاحب نے، سردار اختر مینگل صاحب نے اس کو یہ ڈیمانڈ رکھی تھی سامنے کہ اگر آپ لوگ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کرے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. عمران خان اس کے بعد یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میری حکومت میں بلوچ مسنگ پرسنز کو کسی حد تک ریلیف ملا ہے. اب الیکشن کی گہما گہمی ہے، آپ اپنے سیاسی جو لیڈرز ہیں یا سیاسی لوگ ہیں ان سے یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہی کہ آپ لوگ ڈیمانڈ کریں کہ جو الیکشن میں آگے الیکشن میں اتحاد ہوگا، آپ ان لوگوں سے اتحاد کریں کہ ہمارے مسئلے مسائل کا کوئی حل نکالے. یہ مظلوم لوگ جو ہے جن اذیت سے یہ گزر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے، تو آپ یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ یا عمران خان کی حکومت میں ریلیف ملا ہے؟ نہیں، ہمارے لیے وہ ایک شعر ہے جالب کا، کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں. جب بھی یہاں پہ پاور میں کسی کو آنا ہے، وزیر اعظم بننا ہے یا اس کو جو ہے اس پاور میں شیئر چاہیے، اس کو ظاہر ہے کہ پاکستان آرمی سے ہاتھ ملانا پڑے گا. اور ہمارے ہاں بھی جتنے اسپوک پرسن ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان آرمی اور یا یہاں کے جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ الائنس میں آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے. باقی آپ نے جس طرح اختر جان کی بات کی تو وہ ہمارے محترم بھائی ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ یہ ان کا اپنا آئیڈیالوجی ہے کہ وہ ابھی الیکشنز میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. پہلے بھی انہوں نے جو نکات دیے تھے ان میں سب سے پہلے مسنگ پرسنز کا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ سیریس لیں گے اس ایشو کو. اور اب ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر ہیں تو میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب کو جو ہے وہ ریزائن کر دینا چاہیے تھا. غیرت میں وہ خود یہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کیا حال ہوا. یہ ایکسکیوز کرنا اور یہ جو ملامت ہونا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے چھین لیا جاتا ہے تخت و تاج، پھر سب ملامت ہوتے ہیں، پھر سب رونے کے لیے آتے ہیں، سب معافیاں مانگتے ہیں. لیکن جب ان کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے تو وہ صرف اپنے آقا کے کہنے پہ چلتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نسل کشی نہ کی جائے. مطلب جن لوگوں کو ہٹ کیا جاتا ہے یا ہٹ کر رہے ہیں وہ سارے یہ انٹلیکٹ ہے. آپ بہتر دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے جو بلوچ چرواہا گدانوں میں ہے، چرواہے جو پہاڑوں میں ہیں، وہ بھی انٹلیکچوئل ہیں. ان کے پاس بھی بہت وزڈم ہے جو ان کو مٹی نے دیا ہے. ہمارے لیے سب انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے لیے سب کے سب بلوچ ہے ہی آرٹسٹ. اور اسی لیے ہماری جو خوبصورتی ہے اس نے ہمیں کالونائز کیا ہے. ہمارے لوگوں کی خوبصورتی نے ہمیں جو ہے وہ غلام رکھا ہے. بہت شکریہ. یہ یہاں پر اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر ہر خاندان کے پاس اپنی ایک کہانی ہے اور ہر کہانی اذیت درد بری کہانی ہے. میں کوشش کروں گا کہ آگے بھی جا کے باقی خاندان یا باقی فیملی جو ہے ان سے بھی بات کروں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.